آپ کیسے ہیں سر؟ اللہ کا شکر ہے صاحب۔ 1973 میں جمعیت نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ انجینئرنگ چھوڑ کر MSc میں داخلہ لے لیں، کیسی جمہوری جماعت تھی؟ تو قائد یونیورسٹی نے ایگزام ختم ہوتے ہی ایڈمیشن لیا، ان کا اپنا ٹیسٹ اور اپنا انٹرویو تھا، وہ میں نے خیر دے دیا، تو میں نے داخلہ لے لیا، تو چند دن بعد الیکشن تھا، ابھی میرا BSc کا رزلٹ نہیں آیا تھا، بلکہ BSc کے میرے پریکٹیکل فزکس سے رہتے تھے، تو میں سیکرٹری جنرل منتخب ہو گیا۔ جب رزلٹ نکل آیا اور مجھے BSc فرسٹ ڈویژن آئی تو میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں جانا چاہتا تھا، تو جمعیت کے پاس ریزن تھی کہ اب آپ ایک یونیورسٹی کے آپ نے ایک عہدہ سنبھال لیں، اور پھر وہ تو میں ڈچ کر کے جاتا، تو میرے خیال ہے برابر کا یہ تھا کہ میرے وہ جمہوری بھی تھے اور آپ بھی جمہوری تھے، وہ بھی غیر جمہوری تھے اور آپ بھی غیر جمہوری تھے۔ صاحب آپ قصہ یہ ہے کہ مجھے تو جمعیت کے اوپر پیار آئے گا، آپ کو غصہ آئے گا۔ مجھے پیار و غصے کی بات نہیں ہے، اصل کی بات ہے، کیا یہ ڈیسیژن درست تھا؟ میرا خیال ہے کہ ان کا مجبور کرنا جو ہے ان کے لحاظ سے ٹھیک تھا، اور میرا جو تھا ایکسیپٹ کرنا جو تھا میرے لحاظ سے ٹھیک نہیں تھا، میرے فیملی کے لحاظ سے۔ آپ نے ایک انٹرویو میں کہا سقوط ڈھاکہ کے ذمہ دار ذوالفقار علی بھٹو تھے، اس وقت جتنی بھی سازشیں پاکستان کے خلاف تھیں ان میں بھٹو شامل تھے، کیا آج بھی آپ یہی سمجھتے ہیں؟ میں آج بھی یہ کہوں گا کہ ہم یہی سمجھتے تھے کہ بھٹو صاحب جو تھے سقوط ڈھاکہ کے اتنے ہی زبردار تھے جتنے اندرا گاندھی کو اور مجیبر رحمان کو سمجھتے تھے۔ آج بھی آپ کا موقف یہی ہے؟ تقریباً کیا ہوا؟ بھٹو صاحب جو ہیں وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کی سیاست جو ہے وہ زیادہ پنپ سکتی ہے تو سازش کا ایسا نہیں ہوں گے پلاننگ کا، لیکن جو حالات جب سامنے آئے ہوں گے تو وہ کیٹلسٹ روٹ تھے، ان کے اپنے بیانات جو تھے۔ آپ ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے رہے ہیں؟ میں اتنا نہیں دے رہا ہوں کہ بھٹو صاحب نے بہت ان کی تعریفیں بھی بہت کی جا سکتی ہیں۔ اچھا، آپ کہتے ہیں کہ بھٹو صاحب چاہتے تھے کہ کسی طرح تاریخ میں ان کا وہ نام لکھا جائے جو قائد اعظم کے حصے میں آیا، وہ چاہتے تھے تاریخ میں 2-4 کتابیں ان پہ لکھی جائیں۔ کیا آپ دلوں کے راز جانتے ہیں یا انہوں نے اس سلسلے میں آپ سے مشورہ کیا تھا؟ میں بھٹو صاحب کو بڑے کلوزلی دیکھ بھی چکا ہوں، مجھے یہ سہولت رہی ہے کہ میں نے ان کو اس وقت ان سے ملاقات کی، حالانکہ اس وقت میں اتنا میچور نہیں تھا، 16-17 سال کا ہوگا، جب وہ میاں والی جیل میں تھے تو ان سے بھٹو صاحبہ ہمارے گھر ٹھہرتی تھی، جب آتی تھی۔ ہمارا پیپلز پارٹی سے کبھی کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن گھر اس زمانے واحد ہمارا ہی تھا اپوزیشن کا جو کیٹر کرتا اپوزیشن لیڈرز کو، تو ان کے ساتھ مجھے جا کے ملنے کا اتفاق بھی ہوا، مجھے بریف ملاقات ہوتی تھی، لیکن اس سے قطع نظر میں سمجھتا تھا بھٹو بڑا ایک، میں اس کو قائد اعظم کے بعد اس مملکت کا سب سے بریلینٹ پولیٹیشین سمجھتا ہوں۔ نیازی صاحب، آپ کہتے ہیں کہ سقوط مشرقی پاکستان نے مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا، اور پاکستان ٹوٹنے کے چند ماہ کے بعد اب جمعیت کا حصہ بن گئے۔ نیازی صاحب، کیا آپ اسلامی چھاتر چھنگوں کے کردار سے بخوبی واقف ہیں جو انہوں نے مشرقی پاکستان میں ادا کیا، اور کہا جاتا ہے کہ اپنے مخالفین کی نشاندہی کر کے انہیں چن چن کو مروایا؟ دیکھیں، ہم بڑے اچھے دن انٹرویو کر رہے ہیں، حسینہ واجد کو رخصت چند دن ہوئے ہیں، ٹھیک، اور وہاں پہ میں آپ کو کلپ بھیجوں گا، پاکستان کے جھنڈے آ کے مجیب کے سر پہ لگائے گئے، اور وہ کیا کہتے ہیں، تمہیں کون مجھے کون، رضاکار رضاکار، تم کون ہو میں کون ہوں، رضاکار، یہ نعرہ تھا فل شگاف انڈیا۔ یہ کہہ رہے ہیں، میرا یہ سوال ہے کہ میرا یہ سوال وقت نے ثابت کیا ہے کہ وہ رضاکار جو آج جنہوں نے اسلامی چھاتروں چھنگوں کے لوگوں نے جن لوگوں کی نشاندہی کی، ان کے گھروں پہ جا کے نشان لگائے اور ان کو ختم کروا دیا گیا، قتل کروا دیا گیا، کیا آپ اتفاق کرتے ہیں؟ بالکل مبالغہ ہے۔ یہ مجھے ضرور پتہ ہے کہ جب مکتی بانی بنی تو وہاں پہ لا محالہ آپ کو بھی ایک ایسی رضاکار تنظیم چاہیے تھی جو الشمس اور بدر کے نام پہ ہوئی۔ جتنی مسخ شدہ تاریخ بنگلہ دیش کی پاکستانی فوج آپریشن کے اوپر لکھی گئی ہے، مطلب آپ اگر کسی دیانتدار اس سے پوچھیں، مثلا تمہیں 2-3 کتابیں ہیں، ایک سرویلا بوس کی ایک کتاب ہے جو اس نے ڈیڈ ریکننگ لکھی، تو اسلامی چھاتر چھنگوں نام کی جو آپ کا ونگ تھا، دیکھو اب آپ نام کو کہہ دیں کہ عوامی لیگ تھی یا نہیں، آپ جمعیت میں شامل ہوئے نا، اسلامی چھاتر چھنگوں تھا۔ سر سوال اس لیے جنم یہ سوال جنم نے کیوں لیا سوال نے؟ وہ جمعیت کو بنگالی میں آج بھی چھاتر کہتے ہیں طلبہ کو،
وہ کہتے ہیں چھاتر اسلامی چھاتر چنگو. یس آئی نو. اسلامی جمعیت طلبہ. میں تو آپ سے اچھا نہیں میں بتا رہا ہوں کہ نہیں یہ وہ اکاؤنٹ ہیں جو آئی وٹنس اکاؤنٹ ہیں. میں آپ سے جانا چاہ رہا ہوں سمیلا بوس آئی وٹنس اکاؤنٹ ہے. یہ سارا جھوٹ ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ سارا جھوٹ ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی فوج جو کام کر رہی تھی, میں نے پاکستانی فوج کا نام لیا. جب آپ الشمس البدر جو تھے ان کے رضاکار ونگ تھے جو فوج نے بنائے تھے. آپ کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا. میں کہہ بھی رہا ہوں اور میں اس کا انڈورس کر رہا ہوں کہ یہ بالکل وہاں کے حالات کے تحت جو ونگز بنے تھے انہوں نے پاکستانی فوج کی دامے درمے سخنے قدم بقدم پوری مدد کی. جس کے نتیجے میں اس کے نتیجے میں کیسی بات, مطلب قتال شروع ہوا. ایوب خان نے جو معاشرہ لگایا تھا. سر میری طرف دیکھ کے بات کیجیے گا پلیز. تو جو قتال شروع ہوا, آپ اس کا الزام اگر پاکستان کی فوج پہ لگائیں گے, میں نے کہا فوج کا لفظ آپ لا رہے ہیں. آپ پتہ نہیں فوج سے آپ فوج کو کیوں استعمال کرتے ہیں اپنے ڈیفنس میں. نہیں میں تو ڈیفنس میں نہیں, میں تو آپ کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اور جو آپ کا حصہ ہے, دیکھو میں آپ کو سمپل یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا قتال شروع ہوا تو کس نے کیا آپ بتا دیں. آپ دونوں سائڈوں سے. اچھا دونوں سائڈیں کون کون تھی؟ ایک یہ جو آپ جمعیت اور ایک جمعیت کے مخالف. آپ بشی پاکستان کے حالات کو آپ اس کے 10 مارچ کو میں لمبا نہیں کرتا ہوں, 10 مارچ 1971 کو شیخ مجیب الرحمان نے بغاوت کا اعلان کر دیا. ٹھیک ہے, اس کے مقابلے میں وہاں پہ صاحبزادہ یعقوب کو ہٹا کے اکا کو بھیجا گیا کیونکہ ایک آپریشن پلان کیا فوج نے. دیکھو پورا پلان ہے, وہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں. آپ جنرل خادم راجہ کی کتاب اسٹیج میں دیکھو. جب میں جمعیت کے ایک کارکن سے ایک سوال کر رہا ہوں, وہ جمعیت کا کارکن جو جواب دینا چاہے وہ میرے لیے قابل قبول ہے. نہیں میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اگر میرے وہاں جمعیت کے ہمارے ساتھیوں نے وہاں پہ کام کیا ہے تو مجھے تو اس پہ آج بھی فخر ہے جو رول ادا کیا. اور اس میں جو قتل ہوئے, لوٹ مار ہوئے, آگ لگی, نہیں ہوئے, کچھ بھی نہیں ہوا. میں مانتا ہی نہیں ہوں. بالکل نہیں ہوا. اگر یہ نہیں ہوا تو پھر وہاں پہ جو سارا نقصان ہوا وہ کیسے ہوا؟ نہیں نقصان تو یہ میں کہہ رہا ہوں فرض کیا میں کہوں کہ نہیں ہوا, یہ مطلب ٹھیک ہے کیونکہ آپ مفروضے میں بات کر رہے ہیں. میں مفروضے میں بات نہیں کر رہا, میں تو نام لے کے بات کر رہا ہوں. نہیں نام تو میں نے لیے ہیں نا, الشمس البدر کا نام میں بھی لے رہا ہوں. ٹھیک ہے کہ میں مجھے کہ وہ فوج کی دیکھو حمایت یافتہ تنظیم تھی. فوج کی اچھا چلے میں آپ کے سوال کو آگے لے جاتا ہوں. فوج کی وہ جو حمایت یافتہ تنظیم تھی وہ کس کے خلاف وہاں پہ جدوجہد کر رہی تھی؟ فرض کیا فرض نہیں آپ نے کہا, میں اب کہہ رہا ہوں پاکستان کا جو چشم تصور ہی کر سکتا ہے. پاکستان کے حالات نہیں ہے نا. آج پاکستان کی فوج جو ہے وہ کوئی ایکٹیویٹی کرتی ہے اور کوئی پاپولر سیاسی جماعت جو ہے اس کے پیچھے ہندوستان آئے کھڑا ہو جاتا ہے. تو آج میں اگر میں ذات میں فیصلہ کرنا ہے تو میں فوج کے ساتھ کھڑا ہوں, کیونکہ پاکستان کو میں نہیں توڑ سکتا, ٹوٹے دیکھ سکتا. اس کا مطلب ہے اسلامی چھاتر سنگھوں کا جو رول ہے انہیں پاکستان بچانے کا رول تھا, پاکستان بچانے کا رول تھا. چلے آگے چلتے ہیں. 1977 میں جب بھٹو کے خلاف تحریک چلی تو شروع میں وہ انتخابی نتائج کے حوالے سے تھی کہ دھاندلی ہوگی انتخابات میں اور کچھ ایسی سیٹیں ہیں جہاں پہ بلا مقابلہ لوگ منتخب ہو گئے, مگر پھر وہ نظام مصطفیٰ میں بدل گئی. کیا یہ حقیقت ہے کہ بھٹو دور میں مختلف تحریکیں چلانے کے بعد سیاسی طور پر ان کو ہرانے میں ناکام رہنے والوں نے مذہب کا سہارا لیا؟ اب آپ اس کو دیکھ لیں. 7 مارچ 1977 میں الیکشن ہوتے ہیں, ٹھیک ہے جی, نیشنل اسمبلی کے. 10 مارچ کو پروونشل اسمبلی کے الیکشن تھے. یہ آخری الیکشن تھے شاید جب نیشنل پروونشل کے علیحدہ علیحدہ تھے. 1971 میں ہوئے تھے, 1970 میں, اور یہ 1977 میں. پی این اے نے بھٹو کے مقابلے میں جوائنٹ کینڈیڈیٹس کھڑے کیے. 10 مارچ کو انہوں نے پروونشل اسمبلیز کے الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا. کس کے کہنے پہ؟ ملک غلام جیلانی کے گھر میں جو میٹنگ ہوئی وہاں پہ. میں ابھی تو دیکھیں اب آپ وہ بات نہیں, چلے نا آگے چلے نا. مجھے میرا خیال ہے کہ یہ بات مکمل کر لیں, شاید اس میں آپ کے لیے بھی کوئی راستہ نکلے. اور انہوں نے 14 مارچ کو تحریک چلانے کا اعلان کیا, پریس کانفرنس کی کہ ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں اور ہم تحریک چلا رہے ہیں. تحریک کا نام رکھا گیا تھا تحریک نظام مصطفیٰ. آپ مجھے بتائیں گے کہاں سے آ گیا الیکشن دھاندلی پہ شروع ہوئی اس کا نام, کیونکہ ٹھیک دیا غلط دیا. میں اب بیانیہ دیتا ہوں نا, ہر بندہ بیانیہ دیتا ہے. آپ نے صحیح کہا کہ وہ تحریک مصطفیٰ ڈے ون سے تھی اور سارا ڈے ون سے تھی. اور یہ اناؤنسمنٹ کس نے کی, یہ لفظ تحریک نظام مصطفیٰ؟ ساری پارٹی, مفتی محمود صاحب اس کے ہیڈ تھے, اس کے اتحاد کے, مفتی محمود صاحب.
اور یہ ساروں نے اس کا مطلب ہے یہ اس کا مطلب سر یہ ہوا کہ یہ تحریک اور گرفتاری دی سب نے قرآن رکھ کے، میں اس وقت موجود تھا نیلا گنبد والی بات، وہ ہمیں علم ہے، اور بڑے مزے کی بات ہے کہ جس جگہ پہ آج بیٹھے آپ یہاں تشریف رکھتے ہیں، شامی صاحب ہمیں بتا کے گئے ہیں کہ قرآن گلے میں ڈال کر تحریک میں شمولیت کا فیصلہ کب ہوا، کیسے ہوا اور کس نے کیا۔ چلے مان لیتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ تحریک انتخابی نتائج کے خلاف نہ تھی۔ نہیں، مطلب ظاہر تھی، لیکن اس کو جاندار بنانا تھا۔ ہر لیڈر جیسے کہتا ہے، عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے پھر سائفر لٹکا دیا، یا بھٹو صاحب نے جو ہے کہہ دیا تاشقند کی جو ہے بلی ہے۔ تو نیریٹو بتانے کا ایک چوائس ہوتی ہے، قائد اعظم سے لے کے ہر سیاسی جماعت ایک نیریٹو دیتی ہے، بیانیہ انہوں نے اس کو اس کے اندر ضمنی بنا دیا، الیکشن دھاندلی، اور بھٹو صاحب کو ہٹانے کے خلاف جو تحریک چلائی تھی نظام مصطفیٰ وہ چلا دی۔ بالآخر جب بھٹو صاحب اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ اور پروفیسر غفور صاحب، نواز زادہ نصر اللہ اور مفتی محمود صاحب جب آمنے سامنے بیٹھے اور مہینہ ایک ان کا جو 2-3 ہفتے بات چیت چلتی رہی، تو الیکشن کے لیے ہو رہی تھی، وہ مان گئے تھے۔ تو بات تو بالآخر جو نیگوشیشن ٹیبل پہ جب آئے، جو وہاں پہ اس زمانے کے لیڈر نیگوشیشن ٹیبل پہ آ جاتے تھے، اگر ایئر مارشل اظہر خان اور نسیم ولی مداخلت نہ کرتے تو آپ کے خیال میں کوئی فیصلہ ہو جاتا؟ نہیں، انہوں نے مداخلہ نہیں کی۔ میرا خیال ہے کہ جنرل ضیاء الحق صاحب نے پریمپٹ کیا، اور بھٹو صاحب کو اس کو اس لیے مورد الزام ٹھہراتا ہوں کہ جب سائن ہو گئے، یہ بات مذاکرات کے جو ممبرز ہیں پروفیسر غفور صاحب کہ اور مارشل آ گیا، اور ان کی کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ سائن ہو گئے؟ انہوں نے کہا جی کہ بھٹو صاحب مذاکرات کے جب اگلے دن سائن ہونے تھے، پتہ چلا بھٹو صاحب سعودی عرب بیٹھے ہیں ریاض میں۔ سر میں بتا دوں، ہم تاریخ کو اتنا مسخ نہ کریں۔ میرا خیال ہے بھٹو صاحب نے سبوٹیج کیا تھا، آپ جان کے کیے تھے یا بھٹو صاحب نے ہر چیز، چونکہ آپ اینٹی بھٹو ہیں، آپ جمعیت کے کارکن رہے ہیں، اس لیے ساری عمر ذوالفقار علی بھٹو پر الزام لگائیں گے، بھلا تاریخ کچھ اور ثابت کرے۔ اگلا سوال، ان کا ضیاء الحق صاحب کے بارے میں اتنا یقین تھا کہ وہ میرے خلاف معاشرہ نہیں لگائے گا۔ 4 جولائی کو امریکن جو ہے ایمبیسڈر کے یہاں امریکہ کے یوم آزادی کا ڈنر تھا، جس میں ضیاء الحق صاحب موجود تھے، بھٹو صاحب موجود تھے۔ تو بھٹو صاحب جب گئے، جب پرائم منسٹر پاکستان، یہ ان کا آخری رات کا کھانا انہوں نے امریکن ایمبیسی میں کھایا، تو ضیاء الحق صاحب امریکن ایمبیسی میں کھایا، یہ آپ طنزیہ طور پہ کہہ رہے ہیں کہ واقعی ایسا تھا؟ تو یہ بات جو ہے وہ چونکہ اس وقت تو نہیں آ سکی، وہ رات کو ماشاء اللہ گیا۔ تو جب ضیاء الحق نے آگے بڑھ کے بھاگ کے، جیسے وہ اسٹائل تھا، تو ہاتھ ملایا، تو امریکن ایمبیسڈر جس کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ جی وہ میرے خلاف سازش ہو رہی امریکہ کے خلاف، جو انہوں نے پنڈی میں اسی مذاکرات کے دوران جا کے تقریر بھی کی تھی، اسمبلی سے نکل کے کاغذ لہرا کے، اور پنڈی جو ہے یہ کاغذ لہرانے کی جو عادت ہے سائفر والے میں ہو یا ذوالفقار علی بھٹو میں ہو، ایک جیسی ہے؟ ایک جیسی تو ہوتی ہے، لیکن ہر دفعہ عمران خان چل گیا تھا، بھٹو صاحب کا تو نہیں چلا تھا۔